پی ٹی آئی کے سابقہ اتحادی ایم کیو میں باپ پارٹی کا اچانک ضمیر جاگ گئے تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اس نظام کے شعلہ بشعلہ تھے۔ مولانا 16 ماہ کی شہباز حکومت میں وفاقی وزارتوں سمیت تمام سرکاری فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے تھے، مگر الیکشن نتائج کے بعد وہ اپنے پرانے اتحادیوں پر الزامات کی بہت سخت بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے یہ ساری بات کیوں کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ جناب حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنے عرصے بعد مولانا نے یہ بات کیوں کی، اور پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کی اہم بات یہ ہے کہ جو اصل ملاقات کا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ اس جنرل باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی میٹنگ جو تمام جماعتوں کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے کھل کے مخالفت کی تھی کہ الیکشن نہ ہو اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نکالا جائے، اور پھر اس کے بعد جو حکومت بنی اس میں جمعیت علماء اسلام نے بھرپور طریقے سے اس میں شریک ہوئی اور جو امپورٹنٹ پوزیشنز تھی وہ بھی لیں، اور پھر اس دوران کوئی بات نہیں کی۔ مگر اب جب الیکشن ہار چکی ہے جمعیت علماء اسلام، یا اس کو جو بھی اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے بعد مولانا ایسا لگتا ہے کہ غصے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ نہیں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تھے۔ میں خود پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں بیٹھا رہا، بعثت ترجمان پی ڈی ایم کے۔ مولانا صاحب کی روز اول سے موقف یہی رہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم تحریک کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں گے، ہم اب پارلیمنٹ سے مستعفی ہوں گے۔ لیکن روز اول سے اصرار پیپلز پارٹی کی تھی کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد۔ پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام کا ترجیحی آپشن یہ تھا کہ نہیں، ہم اس سے مستعفی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت تھی اور یہاں ان کے پاس کافی اکثریت تھی، تو اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد پر بضد تھی پیپلز پارٹی۔ جب لاسٹ میں تحریک عدم اعتماد کی نوبت آئی، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کا موقف یہی رہا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں۔ پی ایم ایل این اس وقت تھوڑا مائل ہو گئی تحریک عدم اعتماد کی طرف سے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اور پی ایم ایل این تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے ابتدا سے، وہ اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہو جائے گی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں مجبور ہو جائیں گے، تو مجبوری کی بنیاد پر۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ سارے ایک پیج پر ہو گئے، خاص کر بڑی پارٹیاں، کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے، اب جمعیت علماء اسلام کے لیے مولانا صاحب کے لیے دو آپشن تھے، یا تو عدم اعتماد میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اگر نہیں جانا ہے تو بات یہی ہوتی ہے، ایک آپشن یہ بھی تھا کہ تحریک عدم اعتماد آگے کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے مولانا صاحب نے عدم اعتماد کے حق میں گئے۔ آپ اقتدار میں شریک نہ ہوتے، پی ڈی ایم میں شریک نہیں ہوتے، اور مولانا صاحب کے قریب ترین خاندان کے لوگ باقاعدہ اس اقتدار میں شریک ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں نا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی جناب غلام علی گورنر ہوئے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام اس اقتدار کے پورے معاملے میں دامے ور میں سخن شریک رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات صحیح کی۔ تحریک عدم اعتماد میں نے آپ کو کہا کہ موقف یہی تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر بنیں گے تو پھر ان پارٹیوں کی ترجیح کو دیکھ کر ہم نے اپنی رائے کو قربان کی مولانا صاحب نے۔ پھر جب ہم اقتدار میں گئے تو پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا ہمارے فورم پر کہ ہم 3 مہینے کے لیے جائیں گے، فوراً ہم الیکشن میں جائیں گے، اور 3 مہینے اس مقصد کے لیے کہ کچھ قانون سازی انتخابات کے حوالے سے، کچھ نیب کے حوالے سے یہ قانون سازی کرنی ہے اصلاحات کے نام سے۔ لیکن پھر بعد میں کیوں 16 مہینے تک حکومت جاری رہی، یہ سوال پی ایم ایل این سے ہونی چاہیے، کیونکہ بڑی پارٹی وہ تھی۔ کیا پی ایم ایل این پر اس کے بعد مولانا صاحب کی مشاورت کو، رائے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، یا اسف علی زرداری صاحب کی رائے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی؟ تو اس لیے پی ایم ایل این سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا موقف تو ایک تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جا رہے تھے، تو پھر کیسے آمادہ ہو گئے آپ؟ پیپلز پارٹی کا تو روز اول سے تحریک اعتماد کا موقف تھا، جو مولانا صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھا، پی ایم ایل این بھی تیار نہیں تھی۔ تو اس لیے حکومت میں ہم گئے 3 مہینے کے لیے۔ بعد میں جب یہ ہوا کہ نہیں، یہ تو ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، معاشی تباہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ہم کوشش کریں گے کہ معیشت کو مستحکم کرے، اس مجبوری کی بنیاد پر پھر جمعیت علماء اسلام حکومت میں رہی۔ لیکن اس کا انجام تو آپ دیکھیں، وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، اس کے نتیجے میں جو کچھ اور ہوئی تھی اس وقت، جب عمران خان انتہائی غیر مقبول تھے، ضمنی انتخابات ہار رہے تھے،
اور اس کے بعد جو پاکستان کا حشر ہوا اس کے نتیجے میں عمران خان زیرو سے ہیرو ہو گئے، اور پھر یہ جو اقتدار کی جماعتیں تھیں آپ دیکھیں سب الیکشن ہار گئی سوائے پیپلز پارٹی کے۔ دیکھیے یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس وقت بھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے ایک بات کی کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، یہ آج اس وقت بھی ہم اسی موقع پر قائم تھے اور آج بھی موقع پر قائم ہے، لیکن قیمت کیا تھی؟ ہم نے کہا کہ اس مہنگائی کے نتیجے میں، معاشی تباہی کے نتیجے میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پر،